ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. عورتیں ہیں تو کہیں رہوں گی، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی. ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت. عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی. الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے. میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ. میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما. قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس عہد پر، اس وعدے پر، اس توبہ پر قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا حشر فرمائے. اور شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو جانے، اس کے مکر و فریب کو پہچانے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابھی توبہ کا آپ نے بیان سنا. ہم لوگوں نے بھی ابھی یہ توبہ کری ہے اور یہ عہد کیا ہے. یہ عہد ضرور یہ ہم نے آپ نے مل کے یہ کلمات پڑھے، لیکن یہ عہد حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، حضور مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت کے توسط سے یہ وعدہ ہم نے حضور غوث پاک سے کیا اور یہ وعدہ ہم نے اللہ و رسول سے کیا ہے. یہ وہ وعدہ ہے جو ہر مسلمان پر جب سمجھوال ہو کر اس نے کلمہ پڑھا تو شریعت کے جو احکام اس کی طرف متوجہ ہوئے، اسی کو ریوائیو کیا ہے. اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے. جو وعدہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے،
جھوٹ فریب چغلی سے بچیں گے اور بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس عہد پر اس وعدے پر ہم کو قائم رکھے۔ آپ نے ابھی سنا مولانا عاشق صاحب سے کہ توبہ وہ ایک مشیت الہی، اس پر حضرت اعظم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نادم ہونا اور پھر 300 برس تک 300 سال ندامت میں آسمان کی طرف شرم سے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ محسوس کریں وہ حقیقتاً وہ خطا اجتہادی ہے، وہ خطا نہیں ہے، مشیت الہی زمین پر آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اعظم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تنبیہ الغافلین میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا اے رب تو نے میرے اوپر ابلیس کو مسلط کر دیا اور میں اس سے بچنے کی استطاعت نہیں رکھتا مگر تیری توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں کروں گا مگر یہ کہ اس کے اوپر مکر ابلیس سے حفاظت کے لیے موکل مقرر ہوں گے۔ تو جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو ایک آواز ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک آواز اندر سے آتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بتانے والا کوئی نہیں، لیکن وہی وہ فرشتہ وہ اندر ضمیر کی آواز جسے کہتے ہیں تو وہ روکتا ہے۔ جب آدمی اس کے اوپر زیادہ مصر ہو جاتا ہے تو یہ آواز دھیمی ہو جاتی ہے، لیکن وہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ مت کر۔ پھر اس کے بعد اور میں شیطان سے تیری ان کی حفاظت کروں گا۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ تو اور زیادہ کر، اور زیادہ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیکی، ایک بھلائی 10 کے برابر یا اس سے زیادہ، اور ایک برائی، وہ صرف ایک برائی یا اس کو میں مٹا دوں گا۔ آپ نے عرض کی اور زیادہ، اس کو اور زیادہ کر، تو کہ جب تک کہ روح جسم میں ہے میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ پھر اور آپ نے عرض کی یہ اور زیادہ کر، ارشاد ہوا قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے میرے غلاموں، اے میرے بندوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں ارشاد فرمایا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب؟ یہ خطاب دیو کے بندوں سے نہیں ہے جو دیو کے بندے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنا نام رکھا عبد المصطفیٰ تو یہ شرک پسندوں نے اپنا منہ کھولا اور کہا کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کہہ دیا، مصطفیٰ کا بندہ کہہ دیا، مشرک ہو گئے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں
کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا، پھر تجھ کو کیا؟ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کے بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل توبہ کو معاملہ یہ ہے کہ توبہ کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ توبہ کس سے کرتا ہے آدمی؟ اللہ و رسول سے۔ اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو ہیں سرکار اور انبیاء کرام جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک طویل پردہ حائل کر دیا ہے کہ اب ان سے گناہ کا خیال بھی نہیں ہو سکتا، گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ یا دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور پھر اسی میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کی خرابی ہو کہ یہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے، اور میں اس کو بخش دیتا ہوں، اور پھر گناہ کرتا ہے، پھر لوٹتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو میں اس کو پھر بخش دیتا ہوں۔ تو یہ گناہوں سے باز نہیں آتا، اس سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میری رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوتا، تو میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔